بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہے ہیں اپنے سلسلے کو لے کر، اور آپ تک پیغامات پہنچانے کے لیے جو ہماری کوشش ہے، جو ہماری جستجو ہے، وہ قائم و دائم ہے، اور مسلسل ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے سلسلے کو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ حضرات، آپ کے احباب، آپ کے دوست، جہاں تک بھی یہ باتیں پہنچیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے، ان چیزوں سے پرہیز کرے جو اسلام میں حرام ہیں، خصوصاً جو ہمارا عنوان چل رہا ہے، یعنی وہ حرام چیزیں جو کھانے والی ہیں، پینے والی ہیں، ان سے خود کو پرہیز کرے، ان سے خود کو بچائے۔ ہمارا سلسلہ جو کل اختتام ہوا تھا، وہ اس بات پہ اختتام ہوا تھا کہ جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ امام کی حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ امام نے فرمایا کہ شراب خوری ہر گناہ کا باعث ہے۔ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی تھی امام کی کہ شراب خوری ہر گناہ کا باعث ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، وجہ ہے، یعنی شراب خوری کی وجہ سے انسان تمام گناہ انجام دیتا ہے، اور گناہ اسی کی وجہ سے انسان زیادہ، کیونکہ جب انسان کی عقل و ہوش کام نہیں کریں گے، اور جب انسان کی فکر کام نہیں کرے گی، اس کی عقل پہ شراب غالب آ جائے گی، تو پھر اسے اچھے برے کی تمیز پیدا نہیں ہوگی۔ آج ہم پھر آپ کو امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ حضرات کو امام کی حدیث کے ذریعے پھر کچھ پیغامات آپ تک پہنچائیں گے۔ عن الباقر علیہ السلام قال ما عصی اللہ بالشیء اشد من شرب المسکر۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سب سے زیادہ شراب خوری ہی سے ہوتی ہے۔ یعنی ناظرین، یہ ایک مختصر سا جملہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں امام نے کیا بتایا کہ خدا تعالیٰ کی، یعنی خداوند متعال کی سب سے زیادہ نافرمانی اسی شراب کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے بریکٹ میں ہے گیا کسی بھی نشاور چیز کے استعمال، یعنی جو بھی چیز نشاور اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اس نشاور چیز کے ذریعے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، اور نشاور چیز میں شراب کا بھی نام آتا ہے، اور شراب بھی سر فہرست ہی آتی ہے کہ شراب جو نشاور چیز ہے یہ بہت بری شے ہے، اس کا پینا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے پینے والے کے لیے جو عذاب خدا نے رکھے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور پہنچا بھی چکے ہیں۔ پہلے جو ویڈیوز ہم نے آپ تک پہنچائی ان میں اس کا بھی عذاب پہنچایا ہے کہ شراب پینے کا گناہ کیا ہے، سزا کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اور آج بھی یہی کہ اس کے پینے کی وجہ سے انسان کیا ہے، خدا کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یعنی شراب پینے والا انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور ظاہر سی بات وہ شراب پی رہا ہے، پہلی نافرمانی خدا کی یہیں ہو رہی ہے، خدا نے شراب کو حرام کیا ہے، اور پھر وہ شراب پینے کے بعد بہت سے جو خدا نے احکام منع کیے ہیں، خدا نے جس چیزوں کو استعمال سے منع کیا ہے اس کا استعمال کرنے لگتا ہے، یعنی بہت سی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو شراب پینے والا انسان ہے۔ ان احدہم یدعو الصلاۃ الفریضہ
وَيَسُبُّ عَلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ۔ یعنی آپ غور کیجیے اور جملوں پہ غور کیجیے حدیث کے کہ إِنَّ أَحَدَهُمْ يَدُعُ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ وَيَسُبُّ عَلَىٰ أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ۔ شراب پینے والا شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو روایت پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں مولا کیا فرماتے ہیں کہ شراب پینے والا شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو شرابی ہے وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، وہ نماز نہیں پڑھتا اور واجب نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو انسان واجب نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو مستحب نماز یا نافلہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یعنی فرض یدعو الصلاۃ الفریضہ، یعنی جو نماز فریضہ ہے، جو نماز واجب ہے، جو نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، ہم شرابی انسان وہی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مستحب نماز یا نافلہ نماز کہاں سے پڑھے گا؟ اور اس کے آگے جو جملہ آنے والا ہے وہ واقعاً دل دہلا دینے والا جملہ ہے اور انسان کی فکر جھنجھوڑنے والا جملہ ہے کہ انسان غور کرے کہ شراب پینے والا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا کہا کہ شراب پینے والا شخص فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں، بہن اور بیٹی تک سے نشے کے عالم میں زنا کر بیٹھتا ہے اور وہ عقل سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے، یعنی جو شراب پینے والا انسان ہے وہ نماز تو چھوڑ ہی دیتا ہے، خدا کی عبادت نہیں کرتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شراب پینے والا اتنا برا ہو جاتا ہے، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے شراب پینے والا کہ وہ اپنی ماں، بہن اور بیٹی تک سے نشے کے عالم میں زنا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سگی بیٹی، سگی بہن، ماں، ان سب سے بھی وہ شرابی انسان زنا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل، اس کے ہوش، اس کی فکر صحیح سالم نہیں ہے، خراب ہو چکی ہے، اس کا جسم بھی خراب ہو رہا ہے اندرونی طور پہ۔ جو شراب پینے والا ہے اس کی عقل تو خراب ہو ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی خراب ہو رہا ہے، اس کے جسم کے جو اندر اعضاء ہیں وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان میں بھی کمیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! غور کیجئے، یعنی شراب پینے والا انسان کیسا ہو گیا ہے؟ یعنی فرض نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز سے تو دور ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی محرم جو عورتیں ہیں، بیٹی ہے، بہن ہے اور ماں ہے، ان کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین آپ غور کیجئے اور اپنے آپ کو سوچئے کہ شراب پینے والا انسان کتنا ذلیل ہے، کتنا برا ہے۔ تو لہٰذا جو شراب پینے والا ہے اس کو سمجھائیے، اس کو تبلیغ کیجئے، تنبیہ کیجئے کہ بھائی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو برائے کرم ہم سے دور رہیں، ہم سے تعلق نہ رکھیں، اس لیے کہ جو شراب پی رہا ہے تو اس شراب پینے والے کے ساتھ ساتھ وہ انسان جو اس کی شراب پینے پہ راضی ہے وہ بھی تو گنہگار ہو جائے گا، کیونکہ شراب کے سلسلے میں جو بھی انسان شریک ہوتا ہے وہ گنہگار انسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم کسی کے شراب پینے پہ راضی ہیں، اور خاص کر جو ہمارا پڑوسی ہے، بھائی ہے، دوست ہے یا محلے والا ہے، اگر ہم ان سب کے شراب پینے پہ راضی ہیں، کوئی شراب پیتا ہے خدا نخواستہ اگر ہم اس کی شراب پینے پہ راضی ہیں تو ہم بھی گنہگار ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اسے برائی سے روکیں، ہم پہ واجب ہے کہ ہم اسے تنبیہ کریں، برائی سے روکیں، منع کریں کہ بھائی جو چیز حرام ہے اسے انجام نہ دے اور جو حلال ہے اسے انجام دے۔ تو ناظرین آپ نے غور کیا، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، واقعی انسان اگر اس پہ غور کرے اور اگر اس کے اندر ضمیر اس کا بھی زندہ ہے تھوڑا بہت تو وہ شراب کو چھوڑ دے، اس لیے کہ شراب انسان نشے کے عالم میں اپنی بیٹی، ماں اور بہن سے بھی زنا کر سکتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اہل الریہ فی الدنیا من المسکر یموتون عطاشا ویحشرون عطاشا ویدخلون النار عطاشا۔ امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں بے شک دنیا میں نشاور چیز پینے والے لوگ پیاس سے مریں گے، یعنی جو نشاور چیز کا استعمال کرتے ہیں، جو شراب کا استعمال کرتے ہیں یا دوسری جو نشاور چیزیں ہیں ان کا بھی استعمال کر رہے ہیں تو وہ لوگ پیاسے مریں گے، پیاسے محشور ہوں گے اور پیاسے ہی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! ناظرین آپ غور کیجئے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اس وقت اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو انسان شراب پینے والا، نشہ کرنے والا ہے، اسے وقت مرگ بھی پانی نصیب نہیں ہوگا اور وہ پیاسا مرے گا، اور محشر میں جب وہ جائے گا تو پیاسا محشور ہوگا، اور جہنم میں جائے گا وہ تو پیاسا جائے گا، یعنی اس سے کہیں بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، اور اسے کہیں بھی ایسا موقع نہیں ملے گا جو شراب پینے والا ہے کہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔
لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے احباب، میرے عزیزان، یہ بہت ہی سخت منزل ہے کہ جو انسان شراب پی رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلیں ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مشکلیں ہیں۔ وقت مرگ بھی وہ پیاسا مر رہا ہے، محشر میں